فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے لیے گئے وعدوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے تھے۔ اب وہ وعدے کیا تھے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہوگی۔ دوسرا، والدین سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یتیموں سے اچھا سلوک کرنا، مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی طرح لوگوں سے بات کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا۔ تو یہ وعدے تھے کہ تم نے یہ کرنا ہے، اس کے بدلے میں تم جو کہو گے تمہارا رب کرتا رہے گا۔ لیکن ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھوڑے سے لوگ تم میں سے ایسے تھے جو اس پر پورا اترے، باقی سب بھاگ گئے۔ تو یہ وعدہ خلافی جو اللہ کے حکموں کی انہوں نے کی، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی۔ پھر اگلا ان سے وعدہ کیا لیا گیا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی تم اپنے شہر سے کسی کو نکالو گے، نہ خود جاؤ گے، اور یہ وعدہ کر چکے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم انتم ہؤلاء، لیکن پھر تم نے آپس میں قتل و قتال بھی کیا اور پھر تم نے اپنے علاقے سے لوگوں کو نکالا بھی، اور یہ سارے کا سارا گناہ اور نافرمانی تھی جو بنی اسرائیل نے کی۔ دیکھیں جس طرح ان سے اللہ نے یہ وعدے لیے، آپ بتائیں کیا یہ وعدے ہم سے نہیں لیے گئے کہ عبادت اللہ کی ہو، والدین سے اچھا سلوک ہو، رشتہ داروں سے خیر خواہی ہو، یتیم مسکینوں کا خیال رکھنا، اچھی اچھی بات کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا۔ تو جس طرح انہوں نے اللہ کا یہ وعدہ توڑا، اللہ ان سے ناراض ہوئے، یہ سب کے سب ہماری شریعت میں بھی وہ وعدے ہیں جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے لیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان وعدوں کی پاسداری رکھنی چاہیے اور ہم ان سب باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ ہم سے بھی راضی ہوں۔ اور اگر ہم نے بھی نافرمانی کی، نماز چھوڑی، زکوٰۃ نہیں دی، اچھا سلوک نہیں کیا رشتہ داروں سے، ماں باپ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی عبادتوں کو چھوڑا، تو پھر بنی اسرائیل میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ پھر جو ان کے ساتھ ہوا خدا نخواستہ کہیں ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔